بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني احب اليه من ان يسأل العافية رواه الترمذي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء رواه الترمذي وقال هذا حدیث غریب كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں میں دعا سے متعلق جو احادیث مشکوٰۃ شریف میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے متفرق طور پر چند احادیث کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعا کی اہمیت کو سمجھیں، دعا کی عادت ڈالیں اور دعا کے آداب کو سمجھیں، دعا کی اہمیت کو جانیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی روایتوں میں سے چند روایتوں میں انہی امور کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس کو دعا کی عادت پڑ گئی، جس کو اللہ کی طرف سے دعا کی توفیق مل گئی، دعا سے دلچسپی ہو گئی، اس نے دعا کی عادت بنا لی، تو اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھل گئے۔ یہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی، اس کے مسائل حل ہوں گے۔ دعا میں کس چیز کو مانگا جائے؟ اپنی تمام چھوٹی بڑی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، جتنی چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے۔ عافیت مصیبتوں سے حفاظت ہے، اور اس میں تمام ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی جتنی آفتیں آ سکتی ہیں ان تمام آفتوں سے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے۔ چنانچہ یہ شب قدر کے سلسلے کی راتیں چل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا سکھلائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اکثر دعاؤں میں عفو کے ساتھ عافیت کو بھی جمع کیا گیا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عفو کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے مصائب سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، چاہے ان مشکلات اور پریشانیوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، بیماری سے ہو، چاہے تنگ دستی سے ہو، یا آنے والی کسی آفت سے ہو، دنیا سے ہو، آخرت سے ہو،
تمام چیزوں سے عافیت اللہ سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسری روایت جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے، جو اس بات سے جس کو خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں کے وقت میں اس کی دعا کو قبول فرما لے، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی اور کشادگی کے وقت میں خوب دعائیں مانگے۔ پریشانی کے وقت ہر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ پریشانی کے وقت میں جب وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو اس کو چاہیے کہ جب ہر طرح سے راحت ہو، بیماری بھی نہیں ہے، تنگ دستی بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس وقت دعاؤں کی کثرت کرے۔ یعنی مطلب کا بندہ بن کر نہ رہے کہ جب پریشانی آئے گی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرما دے، نجات عطا فرما دے، خوشحالی بھی ہو، سکون بھی ہو، بے خوفی بھی ہو، امن بھی ہو، تو اس وقت اللہ کو بھول جائے، ایسا شخص مطلب کا بندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے وقت میں تمہاری دعا کو قبول فرما لے تو خوشحالی اور کشادگی کے وقت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کو قبول فرما لے گا، اور یہ یقین رکھو، یہ جان لو کہ اللہ تعالی غافل اور لہو میں مبتلا دل سے دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ یعنی زبان سے جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہاتھ پھیلائے ہو، رخ قبلہ کی طرف کیے بیٹھے ہو، اسی طریقے سے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں غفلت ہے، کسی اور چیز کا دھیان ہے، ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہے، زبان سے صرف کلمات کو دہرا رہا ہے، یہ غفلت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اب یہ جو دعاؤں کے آداب ہیں اس سلسلے کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت ولیعظم مسألتہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، رواہ البخاری۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما، بلکہ اپنے سوال کو پختگی کے ساتھ مانگے، اصرار کے ساتھ مانگے، اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے روزی عطا فرما۔ کیوں؟ فرمائے انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ ہم جب یہ کہیں گے تو چاہے تو ایسا کر دے تو اس کے اندر سوال میں پختگی نہیں ہوئی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولکن وليعظم الرغبۃ فإن اللہ لا يتعاظمہ شیء اعطاہ، رواہ مسلم۔ وہی مضمون اس کے اندر بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، بلکہ قوت و پختگی کے ساتھ دعا مانگے، ولیعظم الرغبۃ، پوری توجہ، پوری خواہش اور رغبت کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ نہ سوچے کہ اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہوں، کیوں؟ فإن اللہ لا يتعاظم شیء آتاہ، اللہ تعالیٰ
کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں ہے جو وہ بندے کو دے، اس کا خزانہ بہت کشادہ ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک کہ جلد بازی نہ کرے۔ یعنی تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں دعا کی قبولیت میں، گناہ کی دعا مانگے، قطع رحمی کی دعا مانگے یا جلد بازی کرے۔ پوچھا گیا مل استعجال، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اور یہ سوچ کر تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہ کرے، مانگتا رہے۔ اس بندے کا کام مانگنا ہے، اللہ جل شانہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ کب کون سی چیز دینا اس کے لیے مفید ہے، اور یہ مضمون اس کے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دعا کی قبولیت کی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ جو چیز بندہ مانگے اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دے۔ نمبر 2، اس کے بدلے میں اس کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیں۔ نمبر 3، اس کی دعا کا اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ فرما دیں۔ تو ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی، بشرطے کہ قطع رحمی، گناہ یا استعجال کے ساتھ وہ دعا نہ کی جائے، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المسلم المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل رواہ مسلم۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے پس پش دعا مانگتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے سرانے ایک فرشتہ رہتا ہے جو اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے بھائی کے لیے کسی خیر کی دعا مانگتا ہے تو وہ معین فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھ کو بھی اس کے برابر ملے۔ بہت آسان نسخہ ہے کہ اپنے لیے جس چیز کی دعا چاہتے ہیں، جو چیز مطلوب ہے، جس چیز کی خواہش ہے، اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں اس کے پس پش، چاہے متعین بھائی ہو چاہے تمام ایمان والے بھائی، ان کے لیے دعا مانگے۔ مثلا یہ کہ اللہ ہر ایمان والے کو برکت والی روزی عطا فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر تنگ دست کو کشادگی عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر مبتلا مصیبت کی مصیبت کو دور فرما۔ جو ضرورت اپنی ہو وہ ضرورت اپنے بھائی کے لیے مانگے، اس پر فرشتہ آمین کہے گا، اور اس کے غیر موجود جس کے حق میں دعا مانگی جا رہی اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوگی، اور اپنے حق میں بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ تم کو بھی اتنا اسی کی مثل عطا فرمائے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، نہ اپنے اموال کے لیے بد دعا کرو۔ جانور ہیں، مویشی ہیں، کاروبار ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت کی، بربادی کی بد دعا مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعا ایسی گھڑی میں جا پڑے کہ جس میں اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، پھر تمہاری یہ دعا قبول ہو جائے۔ بعض دفعہ غصے کے اندر بد دعا زبان سے نکل جاتی ہے، خاص طور سے اولاد کے سے ناراض ہو کر مائیں اور ان کے سرپرست بد دعا کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں، تو یہ اس سے منع فرمایا گیا۔
وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر آگے فرمائے کہ وہ لوگ کہ جن کو میری عبادت سے عار معلوم ہوتی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حکم دیا جا رہا ہے دعا کرنے کا، اور آگے فرمائے کہ جن کو میری عبادت سے عار معلوم ہوتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں عبادت اسی دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ رواہ الترمذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو عبادت کا گودا ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے ہم جب کوئی عمل کریں تو اس کے ساتھ دعا کریں، اور ویسے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا مانگی جائے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ عبادت کا حاصل اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور دعا کے اندر بندہ سراپا عجز انکسار بن کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بندوں کے عمل میں محبوب عمل دعا ہے۔ وعن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیری فیصلے کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور عمر کے اندر اضافہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ عمر میں برکت ہوتی ہے، جتنے وقت میں دوسرے لوگ جتنا کام کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اتنے ہی وقت کے اندر اس سے بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے کہ جو پیش آ چکی ہوں، اور ان مصیبتوں میں بھی کام آتی ہیں جو پیش نہیں آئی ہیں۔ جو آئی ہیں ان میں نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دعا کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں یا صبر اور اجر کی سے نوازتے ہیں، اور جو مصیبتیں نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں دعا اس طرح نفع پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو اس سے دفع فرما دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں۔ فرمایا لہذا اے اللہ کے بندو دعا کا خوب اہتمام کیا کرو۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم رواہ الترمذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کا وہ سوال کرتا ہے، یا اتنی ہی پریشانی اس سے روک لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ رواہ الترمذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا میں اگر کسی سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اگر بار بار سوال کیا جائے تو اور زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اگر نہ مانگے، ہاتھ نہ پھیلائے، دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس ایک طرح سے یہ عملاً استغنا کا اظہار ہے،
بندہ محتاج ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، سوال نہ کرے، تو یہ بندگی کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دعا میں کیا چیزیں مانگنی چاہیے؟ ابھی تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے، مصیبتوں سے حفاظت مانگی جائے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ کو ترک فرما دیتے تھے۔ جامع دعا کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بہت عام دعا ہے، بڑی مختصر دعا ہے، لیکن انتہائی جامع ہے۔ دنیا کی بھی ہر خیر کی دعا مانگی گئی ہے اور آخرت کی بھی ہر خیر کی دعا مانگی گئی ہے اس میں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے تیز قبول ہونے والی وہ دعا ہوتی ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے حق میں کرتا ہے، غیر موجودگی میں۔ لوگ ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کبھی خط کے ذریعے، کبھی فون کے ذریعے، کبھی ملاقات کے ذریعے۔ تو جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو ایک دعا اس میں یہ بھی کر لیں کہ اللہ مجھ سے جن جن لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ تو ان سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی دعا میں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن کا میرے اوپر کسی طرح کا احسان ہے۔ اس لیے دعا میں عموم ہونا چاہیے۔ دعا کریں پہلے اپنی ذات کے لیے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما، میری والدین کی مغفرت فرما دے، میرے تمام اعزاء و اقربا کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، اور اس کے بعد اور دائرے کو وسیع کرے اور اس میں کہے کہ اللہ جن جن لوگوں کے میرے اوپر کسی طرح کے احسانات ہیں، جانی مالی جاہی، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے مدد کی ہو، عمل کے ذریعے مدد کی ہو، اپنے حیثیت کے ذریعے میری مدد کی ہو، اے اللہ ان سب کی مغفرت